السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے روبرو آپ کے بیچ رمضان المبارک کا ایک آخری پیغام لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ رمضان المبارک بالکل اختتام کے قریب ہے اور آج آخری دن ہے۔ اس دن کو گزارنے کے بعد ایک رات آ رہی ہے جس کو عید الفطر کی رات کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں اس رات کے اندر نازل ہوتی ہے۔ یقیناً اس رات کو صحیح انداز سے گزارنا چاہیے۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب اعتکاف فرماتے تو اس رات کے اندر بھی مسجد میں ہی اعتکاف میں رہتے اور رات میں جاگ کر گزارتے اور صبح کو پھر یہیں تیار ہو کر عیدگاہ کے لیے تشریف لے جاتے اور پھر وہاں عید الفطر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر تشریف لاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مالکی حضرات یہ کہتے ہیں کہ معتکف کے لیے واجب ہے کہ اس رات کو گزار کر کے عید الفطر کی نماز ادا کر کے اس کے بعد اپنے گھر کو جائے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ مستحب عمل ہے۔ اگر معتکف ایسا کرتا ہے کہ اس رات کو اگر گزار کر اور وہیں سے عیدگاہ تشریف لے جا کر عید الفطر کی نماز ادا کر کے گھر تشریف لاتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے، ورنہ چاند دیکھنے کے بعد ہر معتکف کو اجازت ہے کہ وہ گھر جا سکتا ہے، ان کا اعتکاف مکمل ہو گیا۔ حضرات، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات کے اندر جس نے اپنے آپ کو عبادت میں لگا کر گزار دیا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا۔ جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے اس دن بالکل وہ حساس اور بشاش رہیں گے اور اسے یہ انعام حاصل ہوگی۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک موقع سے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 5 راتیں جاگ کر گزار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 5 راتوں میں ایک 8ویں ذی الحجہ کی رات ہے، اسی طریقے سے 9ویں ذی الحجہ کی رات ہے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی رات یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات ہے، اسی طریقے سے چوتھا شب برات یعنی شعبان میں جو 15ویں شب آتی ہے اس رات کے اندر جاگ کر گزار دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اسی میں ایک رات آتی ہے عید الفطر کی رات جو کہ آج کی رات آنے والی ہے۔ اس رات میں بھی اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادتوں کے اندر اگر گزار دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر یعنی رمضان المبارک کے مہینے کی ہر رات میں افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کے دن ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بخشش کرتا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن اس رات میں یعنی عید الفطر کی رات میں لیلۃ الجائزہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا کہ اس پورے ماہ میں آزاد کیے ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر جو ہے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے حوالے سے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہے جو چیزیں پہلی امت کو نہیں ملی ہے۔ اس میں سے ایک چیز جو آج کی رات ہے یعنی عید الفطر کی رات ہے اور لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو نصیب فرمایا ہے۔
تو عرض کیا گیا، کسی نے پوچھا کیا یہ لیلۃ القدر ہے، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور یہ انومان ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب آدمی اپنی مزدوری کرتا ہے اور مزدوری جب پوری کر لیتا ہے تو مزدوری ختم ہونے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام دے دیتا ہے اور مزدور کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا دن اور لمحات اور ایام جب بندہ گزار دیتا ہے تو اس رات کے اندر جو بھی جاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پورا کا پورا اجر عنایت فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں اپنے تمام ناظرین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں، گاؤں میں، محلے میں اس بات کو دیکھا جاتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اس رات کو بہت ہی زیادہ خرافات میں لوگ گزارتے ہیں، اور ہمارے نوجوان نسل کے اندر تو یہ بات رچی بسی ہے کہ اس رات میں کرکٹ کا انعقاد کر کے، کرکٹ کا ایجاد کر کے پوری رات کرکٹ کھیلتے ہیں، لاابالی پن کے اندر زندگی گزارتے ہیں، لہو لعب کے اندر زندگی گزارتے ہیں، خرافات کے میں لگ کر کے جو ہے اس رات کو گزار دیتے ہیں۔ اس لیے تمام نوجوانوں سے، دوستوں سے، احباب سے، ماں بہنوں سے اور پوری امت مسلمہ سے میرا یہ کہنا ہے کہ آج کی رات کو جو لیلۃ الجائزہ کے نام سے انعام کی رات ہمارے اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے ہے، لہذا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے، رشتہ مضبوط کرے اور اپنی مزدوری حاصل کرے، کیونکہ آپ پورے مہینہ مزدوری کی ہے اور یہ رات انعام کی رات ہے، مزدوری لینے کی رات ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات اس فرمان رسول پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔